کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تمہاری آنکھ اس جھٹکے سے کھلتی ہے جو زندگی تمہیں جگانے کے دیتی ہے۔ تم ہڑبڑا کے اٹھ جاتے ہو۔ پچھلے 15 دنوں سے میری زندگی ایک سسپینس والی کہانی بنی ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انوکھی کہانیوں کا پیچھا کرتے کرتے میں خود ایک انوکھی بیماری کے پنجوں میں پھنس جاؤں گا۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی مجھے اپنے نیورو اینڈوکرائن کینسر کے بارے میں پتہ چلا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے مریض پوری دنیا میں بہت ہی کم ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ مریض نہیں ہیں تو اس پہ تحقیق بھی ویسے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں کے پاس دوسری بیماریوں کی نسبت اس کے بارے میں کم معلومات ہیں۔ علاج کامیاب ہوگا یا نہیں، یہ بھی سب ہوا میں ہے، اور میں بس دواؤں اور تجربوں کے کھیل کا ایک حصہ ہوں۔ ابھی تک اپنے سفر میں تیز گامی سے چلتا چلا جا رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے منصوبے، توقعات، خواب اور منزلیں تھیں۔ میں ان میں ملوث بڑھا جا رہا تھا کہ اچانک ٹی سی نے پیٹھ پر ٹیپ کیا۔ آپ کا اسٹیشن آ رہا ہے، پلیز اتر جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، نہ میرا اسٹیشن ابھی نہیں آیا ہے۔ جواب ملا، اگلے کسی بھی اسٹاپ پر آپ کو اترنا ہوگا، آپ کی منزل آ گئی۔ اچانک احساس ہوا کہ آپ کسی ڈھکن کی طرح انجان ساگر میں غیر متوقع لہروں پر بہہ رہے ہیں۔ لہروں کو قابو کرنے کی غلط فہمی لی۔ اس ہڑبونگ، سہم اور ڈر میں گھبرا کر میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، آج کی اس حالت میں صرف اتنا ہی چاہتا ہوں، میں اس ذہنی حالت کو ہڑبڑاہٹ، ڈر، بدحواسی کی حالت میں نہیں جینا چاہتا۔ مجھے کسی بھی صورت میں میرے پیر چاہیے جن پر کھڑا ہو کر اپنی حالت کو غیر جانبدار ہو کر جی پاؤں۔ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ میں جس ہاسپٹل میں بھرتی ہوں اس میں بالکنی بھی ہے، باہر کا نظارہ دکھتا ہے۔ کوما وارڈ ٹھیک میرے اوپر ہے۔ سڑک کی ایک طرف میرا ہاسپٹل ہے اور دوسری طرف لارڈ اسٹیڈیم ہے، وہاں وین رچرڈس کا مسکراتا ہوا پوسٹر ہے، میرے بچپن کے خوابوں کا مکہ۔ اس کو دیکھنے پر پہلی نظر میں مجھے کوئی احساس ہی نہیں ہوا، مانو وہ دنیا کبھی میری تھی ہی نہیں۔ میں درد کی گرفت میں ہوں۔ اور پھر ایک دن یہ احساس ہوا جیسے میں کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں ہوں جو متعین ہونے کا دعویٰ کرے، نہ ہاسپٹل اور نہ اسٹیڈیم۔ میرے اندر جو باقی تھا وہ اصل میں کائنات کی لامحدود قوت اور عقل کا اثر تھا۔ میرے ہاسپٹل کا وہاں ہونا تھا۔ من نے کہا صرف غیر یقینی ہی متعین ہے۔ اس احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یہ چاہے جہاں لے جائے، آج سے 8 مہینوں کے بعد، یا آج سے 4 مہینوں کے بعد، یا پھر 2 سال، فکر درکنار ہوئی اور پھر غائب ہونے لگی، اور میرے دماغ سے جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔ پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا، صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس۔ اس کائنات کی کرنی میں میرا یقین ہی مکمل سچ بن گیا۔ اس کے بعد لگا کہ وہ یقین میرے ہر سیل میں بیٹھ گیا۔ وقت ہی بتائے گا کہ وہ ٹھہرتا ہے کہ نہیں۔ فی الحال میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سفر میں ساری دنیا کے لوگ سبھی میرے صحت مند ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ میں جن کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، وہ سبھی الگ الگ جگہوں اور ٹائم زون سے میرے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں مل کر ایک ہو گئی ہیں۔ ایک بڑی طاقت، تیز رفتار زندگی میرے اسپائن سے مجھ میں داخل ہو کر سر کے اوپر کھوپڑی سے پھوٹ رہی ہے۔ پھوٹ کر یہ کبھی کلی،
کبھی پتی، کبھی ٹہنی اور کبھی شاخ بن جاتی ہے۔ میں خوش ہو کر ان کو دیکھتا ہوں۔ لوگوں کی اجتماعی دعا سے پھوٹی ہر ٹہنی، ہر پتی، ہر پھول مجھے ایک نئی دنیا دکھاتی ہے۔ احساس ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ لہروں پر ڈھکن کا کنٹرول ہو، جیسے آپ قدرت کے پالنے میں جھول رہے ہیں۔